بزنس پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ فجر کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم اس وقت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ اس وقت کر لیں، نہیں تو عصر کے بعد میں اپنے لیے جو رزق کا وظیفہ پڑھتی ہوں میں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتی ہوں۔ اثر کے بعد. دیکھیں بہت سادہ ہے، اس کے لیے تو پڑھنے کے لیے میں یہ وظیفہ کھلا سب کو دیتی ہوں اور ساتھ اجازت بھی دیتی ہوں، یہ وظیفہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا سب سے خوبصورت ایک 4 صورتیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ، آپ اسٹرالوجر ہیں، سائیکک ریڈر ہیں اور بہت زبردست ہمیں روحانیت کے حوالے سے بھی میڈم گائیڈ کرتی ہیں۔ آج کا موضوع جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے رزق سے ریلیٹڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ وظائف سے معجزات پر ہم زیادہ تر ٹاپک اس لیے رزق کے حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، قرآن پاک اس میں کھلتا ہے اس ٹاپک پہ اور لوگ کھول کے اپنی ریمیڈیز کرتے ہیں۔ تو میڈم لالا رخ سے جانیں گے کہ رزق کے حوالے سے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا ٹائم ایسا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جس سے ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ایاک میڈم؟ نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ فلک بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج میری نظروں سے ایک بہت خوبصورت وظیفہ گزرا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تنگ دستی، بیماری، گھر میں جھگڑا فساد اور سب سے زیادہ روزگار، جس کا ہمیں ہر وقت ہمیں اتنی کالز آتی ہیں، تھاؤزنڈز آف کالز کہ جی روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ سب سے مین بات فلک یہ ہے کہ ہم لوگ ہم نے فاؤنڈیشن نہیں بنائی۔ فاؤنڈیشن ہے ہماری نماز، ٹھیک ہے؟ بالکل اگر ہم اپنے گھر میں نماز کو رکھیں، یہ میں نہیں کہوں گی کہ جو نماز پڑھتے ہوں گے گھر میں کوئی مسئلے ہی نہیں ہوتے، مسئلے تو مسائل ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک یقین، پختہ یقین دل کے اندر ہوتا ہے کہ یار اللہ ہمارا سازگار ہے اور اللہ کے سامنے جب ہم 5 دفعہ دن میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور رکھا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ہمیں لاچار چھوڑ دے۔ کبھی اونچا وقت آتا ہے، کبھی نیچا وقت آتا ہے، کبھی تنگی کا بھی وقت آتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کس سے؟ پیسے سے اور اولاد سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری سب سے بڑی آزمائشیں ہیں، پیسہ اور اولاد۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، چھوٹی سی صورت ہے اور اس صورت کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں 313 دفعہ، شادی کے لیے بھی، اس کے لیے بھی عشاء کے بعد۔ آج میں بتا رہی ہوں وہ 219 دفعہ ہے، 219 ٹائمز سورہ کوثر ہے۔ اور یہ آپ کوشش کریں کہ خواتین جو ہیں گھر میں ہر نماز کے بعد کر لیں، 15 منٹ بھی نہیں لگتے، 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ دیکھیں مجھے آپ بتائیں، نوکری کرتے ہیں نا آپ، 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنے عدد سیلری ملتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم 10 منٹ ہر نماز کے بعد 219 دفعہ ہم لوگ یہ پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں اور ہم اللہ سے دعا کریں صدقے دل سے کہ اللہ میں ہمارے گھر میں کشادہ رزق ہو، ایسا رزق جو ہمارے، بہت سے لوگ یہ کال کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے آتے رکتے نہیں ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، تو اس کے لیے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کے ہاتھ میں جب رزق حلال آئے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھی آپ کو اللہ گنجائش دے اور طریقہ دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں، چھوٹے بچے ہیں، بزی ہیں گھر میں، تو عشاء کے بعد روز رات کو یہ کر لیا کریں۔ مرد حضرات جو کہ اپنی بزنس پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ فجر کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم اس وقت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ اس وقت کر لیں، نہیں تو عصر کے بعد میں اپنے لیے جو رزق کا وظیفہ پڑھتی ہوں میں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتی ہوں۔ اثر کے بعد، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، 10 منٹ آپ نے ایکسکیوز می 10 منٹس اور آپ نے تسبیح لے کے 219 ٹائمز نیت کرنی ہے کہ جس کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، یا گھر میں اگر انشاءاللہ۔ جھگڑا ہے۔ اچھا میڈم، کچھ لوگ نا، میں چلیں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں سے بہت تنگ ہوتے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے لیکن تنگ ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ویسے لوگوں کی اوورال بات کر رہا ہوں کہ جی ہم کہہ بھی نہیں سکتے لیکن تنگ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے بلیک میجک یا اس طرح کا ٹارچر کرتے ہیں مینٹلی طور پہ، ان کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بتائیے گا کچھ۔ دیکھیں بہت سادہ ہے، اس کے لیے تو پڑھنے کے لیے میں یہ وظیفہ کھلا سب کو دیتی ہوں اور ساتھ اجازت بھی دیتی ہوں، یہ وظیفہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا سب سے خوبصورت ایک 4 صورتیں ہیں جن کو ہم 4 کل کہتے ہیں، 4 کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ حدیثیں علیہ ہیں، وسلم۔ حضرت علی کی حدیثیں ہیں کہ ایک جن نے حضرت علی سے کہا کہ تم نہیں چاہو گے کہ تم سارا قرآن پڑھ کے رات کو سو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سارا قرآن رات کو کیسے پڑھ کے سو؟ انہوں نے کہا 4 کل ملا کے پڑھ لو، پورا قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک کل کو کہتے ہیں 25% قرآن،
تو جب آپ نے چاروں کل پڑھ لیے تو آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، جس کا بہت آسان ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں کہ بھئی یار یہ لڑائیاں جھگڑے فلانا، یہ ویسے تو جادو، نظر، بندش سب کے لیے ہے، لیکن گھر میں دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں نا، اپنا امان چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے ایسے رہیں کہ کوئی آپ کی طرف بری نظر سے دیکھے ہی نہ، جھگڑا ہی نہ پیدا ہو، تو نماز کے بعد بیٹھ کے جائے نماز کے اوپر چاروں کل ایک دفعہ پڑھ کے یوں پھونک کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور اپنے دل میں بھی یہ عہد کریں کہ میں نے کوئی مجھ سے بدتمیزی کر لے، کچھ کہہ لے. دیکھو لڑائی ہمیشہ دو لوگوں میں ہوتی ہے، ایک بندہ اکیلے نہیں لڑ سکتا. ایسے ہی کوئی آپ کو کوئی بدتمیزی کی بات کر لے، آپ دل میں چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر خود ہی پھونک لیں اور کہیں اللہ میاں مجھے اس کے شر سے دور رکھے، ٹھیک یا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے اس کا مطلب؟ یا اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ. شیطان کو مجھ سے دور رکھ. بس ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں جھگڑے ایسے صاف ہوں گے جیسے ماسی جھاڑو پوچھا کرتی ہے نا، پھر آپ فنائل ڈالتے ہیں، تو نماز آپ کا جھاڑو پوچھا ہے اور یہ تسبیح آپ کی فنائل ہے. آپ نے اس کو پاک صاف کر دیا. بھلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا چاروں کل پڑھ کے، آپ کے پاس کم ٹائم ہے، آپ اپنے اوپر سارا پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر صاف کر لیں. تو یہ بہت آسان طریقے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا ان کو حصہ نہیں بنایا. حصہ نہیں بنایا. انشاءاللہ جب آپ اس کو اتنا حصہ بنا لیں گے زندگی کا، آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں اللہ کی طرف سے بالکل ملیں ایسے گی ہی. شروع تو انشاءاللہ. کریں، کوشش تو کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں آسانیاں کتنی آئیں گی. اچھا، رزق کے حوالے سے آپ بتا رہی تھی. یہی 219 دفعہ، سب سے 219 دفعہ. 219 ٹائمز. اچھا، عصر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد سب سے بہترین رہتا ہے. یا ویسے دیکھو جو ذکر ہے نا قرآن پاک میں بھی جہاں بھی ذکر ہے، وہ ہے فجر کے وقت تم اٹھو، جب سورج چڑھنے لگتا ہے تو اپنا رزق تلاش کرو. یہ یعنی اسی طرح سے کہا گیا ہے. تو بہترین تو یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے اگر نکل آئیں گھر سے باہر، ایک تو ہمارے یہاں نا بہت سسٹم خراب ہوا ہوا ہے. دفتر ہمارے 9 بجے کھلتے ہیں، کاروبار ہمارے 11 بجے کھلتے ہیں، نماز ہماری صبح 5 بجے ہے. تو پھر وہ 6 گھنٹے بیچ میں آدمی کیا کرے؟ سو موسٹلی لوگ جو ہے نا، جو ایسے لوگ ہیں جو یہ سبزی لینے جاتے ہیں یا جو دھاڑی دار ہیں، وہ تو فجر پڑھ لیتے ہیں. مگر جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دکان کھولنی ہے یا آفس جانا ہے، وہ اکثر فجر مس کر لیتے مس ہو جاتی ہے نا. تو کوشش کریں پھر عشاء کے وقت آپ اللہ سے آخری سجدہ، یعنی اللہ میں سونے سے پہلے، اپنا آرام کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں نا. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو اب یہ ریکویسٹ رہتا ہے، اللہ میاں دے دینا دے دینا دے دینا. ٹھیک ہے، بہت آرام سے، پیار سے، محبت سے اللہ سے اپنے لیے رزق کی فراغی مانگے کہ اللہ آپ کو کبھی تنگ دست نہ کرے، اللہ آپ کو فراغ رزق دے. بہت شکریہ میڈم آپ کا، بڑا اچھا آپ گائیڈ کرتی ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے میڈم کا، اگر آپ لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میڈم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میڈم جو ہے روحانیت بھی بڑا اچھا ہمیں سمجھاتی بھی ہیں اور گائیڈ بھی کرتی ہیں. تو یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. @فلک شیخ آفیشیل 7 آپ لکھیں گے. ٹک ٹاک پہ بھی ہم آگے ہیں، تو ٹک ٹاک پہ بھی آپ مجھے جا کے فالو کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.